بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے آج جو حاصل تعلم اور جو صفحہ کیا وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً آپ نے آج بول چال میں جملوں کے تسلسل، یعنی ایک کے بعد دوسرا درست جملہ جو ہے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختصر واقعے یا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہوگا۔ یہ مقصد تھا کہ آپ یہ سیکھ سکیں کہ کہیں پہ سے کوئی بات، کوئی کہانی، کوئی واقعہ پڑھیں یا سنیں تو اس کو بعد میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ یقیناً یہ کام آپ نے کر لیا ہوگا، اور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس QR کوڈ میں ویڈیو لیکچر دیا گیا تھا جس کو آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، سنا اور سمجھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس جملے کو مکمل کیا ہمیشہ کی طرح، اور سرگرمی آپ کے پاس تھی کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک مختصر ویڈیو بنانی تھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں سنانا تھا، کیونکہ اس QR کوڈ میں جو ویڈیو لیکچر دیا گیا تھا اس میں ایسے واقعات سنائے گئے۔ آپ نے ان کو سنا ہوگا اور ان کو اپنے الفاظ میں اپنے والدین کو سنانا تھا، اور جب آپ نے اپنے والدین کو وہ واقعہ سنانا تھا تو اس میں سرگرمی یہ تھی کہ آپ کے والدین نے آپ کی ایک مختصر ویڈیو بنائی ہوگی جو آپ کے معلم اور معلمہ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو نہ صرف واٹس ایپ گروپ میں بھیجی ہوگی بلکہ ہمیں بھی اس ای میل ایڈریس پر اور اس نمبر پر آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے یا بھیجنی ہے، جو یقیناً آپ کر چکے ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس حاصل تعلم سے عملی زندگی میں کیا سیکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا جو عنوان ہے، یہ جو موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں سے محبت اور شفقت، اگر ہم خاص طور پر آج اس پر بات کر لیں تو آپ نے مختلف واقعات ایسے پڑھ رکھے ہوں گے، ایسے سن رکھے ہوں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت، ان سے شفقت، خواہ وہ اپنے ہو، پرائے ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ آپ کی یکساں محبت تھی۔ ہم نے کیا سیکھا کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق کوئی واقعہ سنتے ہیں، کہیں سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے جملوں میں اتنا تسلسل آ جانا چاہیے کہ ہم اس کو اسی انداز میں ایک روانی کے ساتھ بیان کر سکیں۔ اگر ہم اسے وسیع پیمانے پہ استعمال کریں تو صرف یہ بات آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک پہ لکھے ہوئے اس مضمون سے متعلق نہیں، بلکہ آپ کے میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کسی موضوع پر کچھ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، کوئی کہانی سنتے ہیں، کسی سے کوئی واقعہ سنتے ہیں، تو اس کے تمام جو مراحل ہیں یا اس کے واقعات کی جو ترتیب ہے ان کو یاد رکھ سکیں اور اسی ترتیب سے اپنے الفاظ میں بول سکیں۔ آپ کے پاس اتنا وسیع ذخیرہ الفاظ ہو۔ مجھے امید ہے آپ اس کی گھر میں مشق کریں گے، مختلف واقعات کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور ان کو دوسروں کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ کل آپ نے اگلا سبق شروع کرنا ہے، اس میں کون سے حاصلات تعلم جن پہ ہم کل کام کریں گے، انشاءاللہ اس پہ کل ہی بات کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔